اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قرآن کے موتی ہماری جو سیریز چل رہی ہے اس میں پارہ نمبر 12 جز نمبر یعنی 12 سے آج ہم نے قرآن کے موتی کے طور پر جو آیت سلیکٹ کی ہے وہ سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، اور اس میں آج کا ہمارا ٹاپک بھی اسی کے حساب سے ہے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جیسے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں الا مگر ان اللہ ہی پر ہے رزقها رزق اس کا، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مستقرها ٹھکانہ اس کا، وَمُسْتَوْدَعَهَا اور وہ سونپے جانے کی جگہ اس کی، کلن سب کچھ فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے۔ یعنی کہ اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ، یعنی کہاں وہ قیام کرے گا، اور سونپے جانے کی جگہ کون سی ہے؟ مرنے کے بعد جہاں پر اس کا آخری ٹھکانہ ہوتا ہے کہ اس کو کہاں پہ پھر سونپ دیا جائے گا، یہ جگہ بھی، یہ سب کچھ پہلے ایک واضح کتاب میں درج ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری بھی لی اور باقی ساری ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ تو اسی موضوع پر ہم آگے چلتے کہ ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ دیکھیں رزق جو ہے نا وہ ہر ایک جاندار کی ضرورت ہے اسے زندہ رہنے کے لیے، اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ خالی نہیں ہو سکتا، مگر ہمارا جو دین ہے اس کو ضرورت کے درجے میں رکھتا ہے، یہ نہ کہ مقصد کے درجے میں نہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے ہمارے دین کے مطابق کہ ہم رزق ہی کماتے رہیں، یعنی رزق کمانا، رزق کھانا ضروریاتی زندگی میں سے ہے کہ ہماری یہ ضرورت ہے، تو یہ ضروریاتی زندگی میں سے تو ہے، لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے یہ۔ ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں، ہم جینے کے لیے کھا رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جی رہے۔ سمجھ رہی بات کو؟ مومن کے پاس جو دولت آتی ہے وہ اسے اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرنے کے بعد دوسرے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتا ہے، یعنی اپنی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے کہ نہ کہ اس دولت سے صرف اپنا معیار زندگی بلند کرتا چلا جائے اور ہر چیز میری 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 یہی کرتا چلا جائے، یہ نہیں ہے۔ مومن جائز طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے اور جائز جگہوں پہ خرچ کرتا ہے۔ مومن اللہ کا رزق کھا کر اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اللہ ہی کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیاوی رزق انسان کی مادی ضروریات کو پورا کرتا ہے، مگر اس کی روحانی ضرورت کے لیے جو رزق اللہ نے دے رکھا ہے اس کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کیا کرتا ہے؟ اپنا سارا وقت صرف مال کمانے میں نہیں لگا دیتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالتا ہے۔ اس عبادت کے طریقوں کو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اور یوں وہ رزق کے معاملے میں تو قناعت اختیار کرتا ہے، اور یہی ذریعہ ہے اطمینان پانے کا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر جاندار کا رزق جو ہے وہ اللہ کی ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا نا الدابہ، یہ جو اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہر اس جاندار کو کہتے ہیں جو زمین پر چلتا ہے یا زمین پر رینگتا ہے۔ روئے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، خشکی کا جانور ہو، پانی کا جانور ہو، اس کی خوراک اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی ذمہ داری لے کے رکھی ہے، جس نے یعنی جو مخلوق بولتی ہے، بولنے والی ہے، جو بے زبان ہے، جو غافل ہے، جو مخلوق اللہ کو بھولی بیٹھی ہے، کیا وہ بھوکی تو نہیں مر رہی نا؟ اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے۔ جو مانگتے ہیں، جو سوال کرتے ہیں، جو خاموش رہتے ہیں، جو اطاعت گزار ہیں، جو نافرمان ہیں، حتیٰ کہ سارے کے سارے روئے زمین پر بکھری ہوئی تمام مخلوقات کو اور زمین میں بسیرا کرنے والی مخلوق، ساری کی ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ، سمندروں کی گہرائیوں میں تیرنے والی مخلوقات کو بھی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اللہ ان کی تعداد اور ان کی اقسام کو جانتا ہے اور ان کی ضروریات کو جانتا ہے، اور ہر لمحے ان کے رزق کو ان کی طرف پہنچا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے تو یعنی کہ اللہ کا علم دیکھیے کہ کتنا وسیع ہے کہ وہ تعداد جانتا ہے۔ کسی کو کوئی تعداد کی وجہ سے رہا نہیں کہ میں مچھلیاں جی ساری مر گئی ہیں اس لیے کہ کھانا نہیں ملا، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعداد جانتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔
ہر جاندار کا رزق اللہ کے پاس ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی وہی سب کچھ دینے سننے والا، سب جاننے والا ہے. تو یہ کتنی اہم آیت ہے کہ رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو رزق دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان حلال ذریعے انسان اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے اینڈ پر یہ کہا کہ وہ سب سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اسے پتا ہے کہ یہ میری مخلوق ہے، اور یہاں پرندوں کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے. صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور نکلتے ہیں، اور شام کو کوئی پرندہ بھوکا واپس نہیں آتا، سب پیٹ بھر کر ہی واپس آتے ہیں. تو جانوروں کے جیسے پرندوں کا رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اگر ہم بھی توکل کریں اسی طرح کہ پرندہ کوئی خالی پیٹ تو نہیں آتا نا، رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن سب تو اللہ تعالیٰ اسی طرح اگر ہم جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر توکل کرو یہی حق ہے، تو وہ تمہیں بھی اسی طرح روزی دے گا. جانوروں کے رزق کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر لے گیا. چرواہے نے اس کا تعاقب کیا اور اسے بکری چھین لی. وہ بھیڑیا اپنے دم کی بل پر بیٹھ کر کہنے لگا، تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے مجھ سے میرا رزق جو اللہ نے مجھے دیا تھا چھین لیا؟ وہ چرواہا کہنے لگا، تعجب ہے، ایک بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے. تو وہ بھیڑیا کہنے لگا، میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں لوگوں کو ماضی کی خبریں بتا رہے ہیں. جب وہ چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ پہنچا تو اپنی بکریوں کو کسی کونے میں جمع کیا اس نے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ اس نے آ کے نبی کریم کو سنایا کہ آج یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر منادی کرا دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور چرواہے سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے اپنا پورا واقعہ بیان کرو. تو اس چرواہے نے لوگوں کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جب چرواہا واقعہ بیان کر چکا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بالکل سچ ہے. یعنی کہ اس بات سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے جانوروں کے لیے جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق مقرر کیا. اللہ کا پکا وعدہ اور سچی ضمانت ہے. یہ اللہ کا فضل اور مہربانی ہے، کیونکہ اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں ہے. یہ اس لیے کہا گیا تاکہ ضمانت کو پختہ کر دیا جائے، کیونکہ جب اللہ نے اس کا وعدہ کر لیا ہے تو یہ ضرور ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اللہ نے دیکھے کہ لفظ وعدے کا استعمال کر دیا تاکہ ہم انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ ہلکی سی بات کو مانتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے رزق کا، اور شیطان کا جو وعدہ ہے وہ فقر کا وعدہ ہے اور اللہ کا رزق دینے کا وعدہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہمیں واضح طور پہ بتا دیا کہ شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہیں اللہ کے رستے میں اور لوگوں پر خلق خدا پہ اور رزق حلال کمانے میں روڑے اٹکائے گا، کیونکہ وہ ڈراوے دے گا، نہیں یہ نہ کرنا، اگر تم یوں کرو گے تو تمہارے رزق میں کمی آ جائے گی، اور ایسا کرو گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا. تو وہ تمہیں ڈراوے دے گا ایک، اور یہ تم ادھر خرچ کرو گے اور تمہیں بخیل بنا دے گا جو دوسروں پہ خرچ نہیں کرنے دے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور دو شیطان کی طرف سے ہیں. غور سے سنیے اور نوٹ کیجئے کہ شیطان تم سے محتاجی کا وعدہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اپنا مال خرچ نہ کرو، اسے اپنے پاس رکھو کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے وہ ان نافرمانیوں پر تمہیں معاف کر دے گا اور اس میں اضافہ کر دے گا. اللہ اکبر. تو جب بھی کبھی ایسا خیال آتا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ تو کہتا ہے جب دل نہ کرے نا کسی پہ خرچ کرنے کو تو سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کے حربے ہیں، اور جب دل کھول کے خرچ کرنے کو دل کرے تو سمجھ جاؤ یہ میرے رب کا فضل ہے، کیونکہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، تم جتنا خرچ کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. اور شیطان کہتا ہے خرچ نہ کرنا. تو ہم نے کس کے رویے کو سننا ہے، رحمان کے یا شیطان کے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو پکا وعدہ کیا ہے نا، اور جو اللہ تعالیٰ کے وعدے وہ سچے ہیں. رزق صرف مال نہیں ہے کہ صرف جو مال ہے وہی رزق ہے، بلکہ ہر نعمت رزق ہے.
لکھنے والی بات ہے. نوٹ کیجئے گا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ رزق صرف مال ہے اور یہی اس کی شکل ہے بس، لیکن مگر رزق ایک بہت بڑا وسیع، یہ جو لفظ ہے نا یہ بہت بڑا وسیع دروازہ ہے. بس رزق سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی صورت میں انعام فرماتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، مادی ہو یا مانوی ہو، جیسے کہ مال ہے، شوہر ہے، اولاد ہے، اہل و عیال ہے، صحت ہے، محبت ہے، قبولیت ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں رزق ہیں اور اللہ کی طرف سے تقدیر میں مقدر کر دی گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ساتھ اللہ اپنے بندے پر احسان فرماتا ہے وہ رزق ہے. اس لیے انسان پر اس کا شکر ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا واجب ہے. ہر عطا کردہ چیز جو ہے، ہر عطا کردہ چیز جو ہے وہ رزق ہے. اور اس کی آگے سے دو قسمیں ہیں، نوٹ کریں، ایک ہے عام رزق اور ایک ہے خاص رزق. عام رزق کون سا ہے؟ اس سے ہر نیک اور فاجر جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. نیک کا یہ چاہے بات ہے، اس میں انسان، حیوان سارے شامل ہیں. اور یہ جسموں کا رزق ہے، جو کھانا وانا، اور یہ رزق اللہ نے تقسیم کیا اور اللہ نے ہر ایک کو رزق دینے کا ذمہ لیا. اور جو خاص رزق ہے، اللہ اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کے ہاتھ پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسی کے رزق عطا کرتا ہے. اور یہ ایمان ہے، توحید ہے، اللہ اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا شکر گزار ہے. اللہ وسیع فضل والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے، اور اللہ یہ رزق اس کو دیتا ہے جو اس کے سبب کو اختیار کرتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ صرف کھانا پینا تو یہ تو جسم کی ضرورت ہے، روح کی غذا اللہ کی عبادت ہے، اور وہ بھی ایک رزق ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور سب سے عظیم اور بہترین رزق جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ جنت. سب سے عظیم اور سب سے بہتر اور سب سے مکمل اور سب سے افضل اور سب سے عزت والا، سب سے بلند، سب سے زیادہ قائم رہنے والا رزق جو اللہ اپنے بندوں کو دے گا، وہ رزق کبھی نہیں گھٹے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اور یہ رزق جنت ہے، اور یہ رزق مومنوں کے ساتھ خاص ہے. مومنوں کے ساتھ یہ رزق خاص ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 11 میں، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں بتا دیا کہ جنت ایک رزق ہے جو کبھی واپس نہیں لیا جائے گا اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اللہ اکبر. آپ جنت کی خوبصورتی کا تصور کریں. اصل میں ٹاپک اس وقت جنت کی خوبصورتی بیان کرنا نہیں، انشاءاللہ کسی اور ٹاپک میں آپ اس پہ بھی آؤں گی. آپ یہ دیکھیے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کوئی فرش اس طرح کے ہوں گے، ہاں، یا پھر کوئی اتنی بڑی بلندی ہوگی، اتنی خوبصورت کوئی مقامات ہوں گے کہ جس کے اوپر اتنے خوبصورت نظارے ہوں گے کہ نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. کوئی اس طرح کے مناظر تو ہوں گے نا. جنت کو تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی حسین جگہ ہوگی، اور اس میں ہمیشہ رہنے والوں کے لیے اللہ نے یہ رزق بنا دیا. اور یہ مومنوں کے لیے خاص ہے، اور مومن کے ایمان لانے والوں کے لیے. اور جو آگے اسی آیت میں اللہ نے بیان کیا نا، مستقرھا و مستودعھا، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے، جو ہماری مین آیت ہے جو آج ہم نے موتی کے طور پہ چنی ہوئی ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 6، اس کی بات کر رہی ہوں کہ مستقرھا، وہ جگہ. مستقرھا کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جس کی طرف کوئی چیز جگہ پکڑتی ہے، مطلب جگہ اور رات اور دن بھی اسی میں، جو مطلب دنیا کا ٹھکانہ جسے کہنا چاہیے، وہ ہے مستقرھا. اور مستودعھا وہ جگہ جس میں کوئی چیز دفن کی جاتی ہے، جب اس کو موت آئے گی، مرنے کے بعد کا ٹھکانہ، یعنی کہ قبر. تو یہ ہے دونوں ٹھکانے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی، اور اللہ کو پتہ. اور اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی موجودہ زندگی کے حالات بھی جانتا ہے، یعنی اس کے پیدا ہونے کے بعد وہ کدھر رہے گا، کدھر زندہ رہے گا اور کدھر مر کے جائے گا، یہ سب بھی پتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی موجودہ زندگی اور موت کے حالات کے بعد بھی اور اس دنیا میں بھی سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ساری جگہ جانتا ہے جہاں انسان نے کچھ مدت کے لیے ٹھہرنا ہے، وہ مطلب ماں کے پیٹ میں ہے یا زمین کا کوئی حصہ ہے یا زندہ ہے، کہاں جانا ہے. اللہ تعالیٰ وہ جگہ جانتا ہے جن کے سپرد انسان کو مرنے کے بعد وہ زمین کھودی جائے گی، قبر بنائی جائے گی، یا اس بندے کو کوئی جانور کھا لے گا، یا وہ بندہ کسی پانی میں ڈوب کے مر جائے گا، کیا جگہ اس کی قبر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کی زندگی کے ہر حال کو بھی جانتا ہے، اور موت کے بعد کے تمام حالات کو بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے. وہ بحر و بر کی ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے. بر کہتے ہیں نا خشکی کو، اور بحر کہتے ہیں پانی کو، وہ اس کی چابیاں اس کے پاس ہے.
اس کے، اور قرآن میں اس نے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، غیب کی چابیاں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور کوئی تر ہے اور نہ خشک مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک پتا ٹوٹ کر گرتا ہے، یہ سب اللہ کو پتا ہے، اللہ کا علم کامل دیکھیں کہ ایک پتا ٹوٹ کے کہاں چلا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ وہ آگے وہ پتا جائے گا کہاں، وہ ختم بھی ہوگا تو وہ کہاں جا کر اس کی آخری منزل کون سی ہوگی۔ تو ایک انسان کو کیا اللہ بھولے بیٹھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، ذرہ برابر چیز بھی اس کے علم سے باہر نہیں، ذرہ برابر بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں اسی بارے میں فرمایا کہ تیرے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی، مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے نا، لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں، کسی کی جاب چلی جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو ایمان کی مطلب منافی ہوتی ہیں، اور آل فال باتیں کرنے لگتے ہیں اور ناشکری کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس کائنات میں وقوع پذیر جو کچھ بھی ہوتا ہے، تمام حادثے اللہ تعالیٰ کے علم کے میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر لکھی ہوئی، ہر چیز اسی کے اس پر ہے، اسی کے علم کے مطابق ہے، اور اسی کے لیے اس کا وسیع رزق ہے، اس کا زمین و آسمان کی ہر خبر لکھی جا چکی ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 70 میں اللہ نے فرما دیا، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بلا شبہ یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے، یہ بات لکھنا اللہ کے لیے مشکل نہیں تھی۔ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا تھا۔ اور یہ جو ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ ہی رازق ہے، رزق کا مکمل اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ بار بار زور دینی اس بات پہ کہ کوئی دوسروں کسی کبھی یہ نہ سوچے اگر میں یہ کچھ میرا کچھ مدد کر دے یا یہ وہ، نہیں، اللہ مکمل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے آپ جس ذریعے سے اچھی نیت کے ساتھ اپنی جائز طریقے سے رکھو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ضرورت خود پوری کریں گے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو؟ یعنی اللہ کو سب پتا ہے، دیکھیں نا، اللہ کو پتا ہے کہ بندے دھوکا بھی کھا جاتے ہیں۔ سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ ہی رزق کو بڑھاتا ہے اور اللہ ہی رزق کو گھٹاتا ہے۔ اس میں آیت کا ترجمہ بتاتی ہوں کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، آپ دونوں باتیں اکٹھی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق زیادہ دے دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو جو زیادہ رزق مل جاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، یا ہم بہت اچھے ہیں، یا ہم نے بڑے کارنامے کیے ہوئے، یا ہم بڑے محنتی ہیں، جو ہمیں اتنا ہمارے اچھے حالات ہو گئے، جبکہ دوسرا اس کے مقابلے میں غریب ہے، قسمہ پرسی کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر آیت نمبر 26 میں کہہ دیا کہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ اس سے ان لوگوں کے دل کو کتنی تسلی ملے گی جن کے پاس زیادہ رزق نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، دوسروں کو دیکھ دیکھ کے حسرتیں آہیں بھرتے رہتے ہیں، ہائے اس کے پاس تو اتنا بڑا گھر ہے، اتنی بڑی گاڑیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حالانکہ اللہ نے اس میں بتا دیا کہ یہ تم جو لوگ اس دنیا کے مال و متاع پہ خوش ہو رہے ہیں نا، وہ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو اگر مومن یہ جان جائے تو کسی کے حرص اور لالچ نہ رہے۔ لوگ تو مال متاع کے لیے دوسروں کی جانیں لے لیتے ہیں، کیوں؟ قرآن کو نہیں سمجھتے نا، اس لیے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی کہ جس کے لیے چاہتا ہے پھر تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مومن کے لیے اللہ نے اس چیز میں بھی نشانی رکھ دی ہے کہ سوچو، دیکھو،
سمجھو اس بات کو کہ اللہ چاہے تو بڑھا بھی سکتا ہے, اللہ چاہے تو گھٹا بھی سکتا ہے, یعنی دونوں کے لیے ہے, یہ دونوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. جن کے پاس وسیع رزق ہے وہ بھی اللہ سے شکر ادا کرے, ڈرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے, جس وقت چاہے اللہ کم کر دے, اور جن کے پاس کم ہے وہ بھی ناشکری نہ کرے اور پریشان نہیں ہو, اللہ چاہے جس وقت مرضی بڑھا دے. ہاں, اور یہ ایمان کی نشانی ہے. تو اسی طرح سورہ شورى کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے پاس آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں, وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے, یعنی جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. دیکھیں مختلف مقامات پر مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے پاس ہے آسمانوں کی کنجیاں, جس کے پاس چاہے وہ بڑھا دے, جس کے پاس چاہے وہ گھٹا دے, اور وہ خوب جاننے والا ہے. وہ آزماتا ہے نا, دیکھتا ہے کس کو دینا کس کو نہیں دینا, لیکن جب بڑھا کے دیتا ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں, اور جب گھٹا دیتا ہے تو لوگ اس میں ناشکری کرنے لگتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں بیلنس ہونا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور اگر اللہ نے نہیں دیا تو جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ خوب ضرور جانتا ہے کہ اگر وہ زیادہ رزق آنے سے کوئی نقصان ہو جائے گا ہمارا, یا اس دنیا کا یا آخرت کا, تو اس پر زیادہ واویلا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل رکھنا چاہیے کہ وہ جس وقت چاہے بڑھا سکتا ہے. اکثر لوگ اللہ کے اس اختیار سے لا علم ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کی آیت نمبر 36 میں بیان کی ہے کہ کہہ دیجئے, یعنی نبی کو فرمایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے بے شک میرا رب رزق فراخ کرتا ہے, جس کے فراخ کہتے کھلا, یعنی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. لیکن اکثر لوگ یہ علم نہیں رکھتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ علم کی کمی ہوتی ہے لوگوں کو, اور علم نہیں رکھتے, اور نبی کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, جس کو چاہے بڑھا دے اور جس کو چاہے کم کر دے. اللہ کے سوا کوئی رزق کا مالک نہیں, کوئی رزق کا مالک نہیں. اللہ رزق دیتا ہے, لیتا نہیں ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں اللہ نے فرمایا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. اللہ اکبر. اس کے ساتھ دیکھیں, ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر خوب پابند رہو, یعنی کہ خود بھی. اور ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے, ہم ہی ہیں تجھے رزق دیں گے, اور اچھا انجام تقوی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے کتنی خوبصورت پیغام دیا ہے کہ اپنے اللہ رزق دیتا ہے, واپس نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ آپ اپنے رب کی ہدایت پر عمل کرو, اس کے پیغامات کو مانو. نماز کا حکم ہے, خود بھی خوب پابند ہو جاؤ اور گھر والوں کو بھی حکم دو. اور ہم اس کے بدلے کوئی آپ سے بدلہ نہیں مانگ رہے, بلکہ ہم تو رزق دیتے ہیں. اور سب سے بہتر انجام کیا ہوگا؟ جس کے دل میں تقویٰ ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کا شوق ہے, اللہ کا خوف ہے. اور اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کوئی رزق دے نہیں سکتا. سورہ ملک کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے, یا اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے, بلکہ وہ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ بلا وجہ کی بھی سرکشی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے دوسری طرف بھاگ رہے. اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو تمہارا رزق تمہیں دے سکتا ہے, کوئی نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا. سورہ ملک کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے کہا کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لائے گا. تو یہ دیکھیں نا, آج کل بھی آپ جانتی ہیں کہ زمینوں میں لوگ بورنگ کرواتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد کہتے ہیں کہ وہ پانی بہت نیچے چلا گیا, پانی نہیں آ رہا. بعض لوگ اپنی زمینوں میں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ بورنگ کرواتے ہیں, کیونکہ نہری نظام جہاں نہیں ہوتا وہاں لوگ پانی زمینوں سے لیتے ہیں, اور کچھ دنوں کے بعد سنتے ہیں کہ وہ جی پانی ختم ہو گیا. تو کیا کہاں چلا گیا پانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو سورہ ملک میں بتا دیا نا کہ اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس, کوئی لا سکتا ہے زمین سے, کوئی لا سکتا ہے, کوئی کتنی بھی ٹیکنالوجی استعمال کر لے, اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی لا سکتا ہے پانی کو واپس جب اللہ اسے گہرائیوں میں لے جائے. اور اس کے علاوہ بھی اگر جو پانی ہم سب کو میسر ہے, ہمارا رزق ہے, اگر وہ نہ ملے ہمیں تو ہم لوگ کیا کر لیں گے؟ کوئی ذریعہ ہے نہیں نا. تو جس کو جیسا چاہتا ہے, جتنا چاہتا ہے اتنا رزق دیتا ہے. سورہ الذاریات کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا, طاقت والا, نہایت مضبوط ہے. تو آپ دیکھیے رزق میں اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے. یہ بھی سورہ صاد میں آیت نمبر 54 میں اللہ نے فرمایا بلا شبہ یقیناً ہمارا یہ سارا کا سارا رزق ہمارا ہے, جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے.
اللہ اکبر، یہ رزق کبھی ختم نہیں ہوگا اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اپنے نافرمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، شیطان کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ سے ہی رزق مانگنا ہوتا ہے، شیطان بھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق جو ہے وہ تو واضح کر دیا، اور میرا رزق کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ چیز تیرا رزق ہے جس پر میرا نام نہیں لیا جائے گا وہ تیرا رزق ہوگی. دونوں باتیں واضح ہو گئی کہ شیطان نے بھی اللہ ہی سے رزق مانگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، شیطان کو بھی دیتا ہے. اور یہ بھی واضح ہو گئی کہ ہر وہ چیز شیطان کا رزق بن جاتی ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. جو بھی چیز رزق، جو بھی رزق آپ اللہ کا رزق میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا دی. سمینا آپ کا مائک کھلا ہوا ہے. تو جو بھی رزق ہے اس پر جب آپ اللہ کا نام نہیں لیتے اور اس پر اللہ کا شکر نہیں کرتے یا اس کو لے کر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کو دور رکھتے ہیں، وہ رزق پھر شیطان کا ہو جاتا ہے. تو جو میں بتا چکی ہوں کہ مال، اولاد، شوہر، بچے، گھر، محبت، ہر چیز اللہ کا رزق ہے. تو اس کے اندر آپ یہ نوٹس کریں کہ ہم نے شیطان کا حصہ تو نہیں رکھ دیا کہیں، ہم نے کوئی چیزیں شیطان کے حوالے تو نہیں کر دی. تو آسمان سے جو دینے والا رزق ہے، تو یہ جو خاص طور پر حاتم العاصم سے پوچھا گیا تو ان کو کہا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار اور درہم نازل فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کیا اللہ کا صرف آسمان ہی ہے؟ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ زمین بھی اسی کا. اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے مطلب زمین سے میری طرف چلا آئے گا رزق. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایسے ایسے لوگ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کہاں سے رزق نہیں دیتا. تو غذائی لحاظ سے آپ دیکھیں نا، جو کھانے پینے کی چیزیں تو مختلف قسم کے ہیں رزق. کوئی سمندر سے ملتا ہے، کوئی زمین سے ملتا ہے، کوئی، لیکن اس کا تعلق تو اللہ ہی کے اس سے ہے نا. اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے بندے کو جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی اور کہ میں تمہیں ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ جہاں سے اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو یہ ذریعہ نہیں ہے تو یہ رزق کہاں سے آئے گا. اور رزق کی ساری قسم، ہر وہ چیز رزق کی قسم ہے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جس کی طلب ہے آپ کو وہ رزق ہے. تو یہ نہ سوچے کیونکہ اللہ وہاں سے کر دے گا جہاں پہ آپ کا گمان بھی نہیں جاتا. مرنے کے بعد بھی اپنے بندوں کو اپنے بندوں کو رزق دیتا اللہ تعالیٰ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید کر دیے گئے تو اللہ نے ان کی روحوں کو سب رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں داخل کر دیا جو جنت کی نہروں پر آتے ہیں، وہاں کے پھل کھاتے ہیں اور پھر سونے کی قندیلوں میں لوٹ جاتے ہیں جو عرش کے سائے میں لٹک رہی ہیں. جب انہوں نے وہاں کے کھانے پینے اور آرام اور راحت کے مزے دیکھے تو کہا کون ہے جو ہمارا یہ پیغام ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے، ہم جنت میں ہیں، ہمیں رزق دیا جاتا ہے تاکہ وہ جہاد سے بے رغبت نہ ہو جائے اور لڑائی میں بزدلی نہ دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا. یعنی شہیدوں کو اللہ کس قدر خوبصورت رزق جنت میں عطا کرتے ہیں، اور وہ شہید چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغام دنیا میں لوگوں تک پہنچے تاکہ وہ بھی اللہ کے نام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس خواہش کا اظہار جو ہے وہ قرآن پاک میں آیت اتار دی. اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں یہ خیال ہرگز نہ کیجئے کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو آپ یہ دیکھیے کہ دو باتیں اس میں بھی واضح ہوئی کہ ایک اللہ کی راہ میں جان دینے والے کی رتبے اور پھر اس کی خواہش کہ میری یہ خبر بندوں تک پہنچے، اور اس کی خواہش کا احترام اللہ نے کس طرح کیا کہ قرآن پاک میں آیت نازل کر دی کہ وہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ انہیں رزق دے رہے ہیں. تو اللہ تو کسی کے چھوٹی سی بات کو بھی ضائع نہیں کرتے. تو اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی ہوئی ہیں رزق کی. سورہ الحج کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، اور بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. یعنی جو اپنے اس طرح کے معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خوشخبریاں دی ہوئی ہیں. تو رزق کے کم یا زیادہ ہونے میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے. وافر جو ہوتا ہے نا رزق کا ملنا اللہ کی رضا، یہ نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے تو بھائی زیادہ ملے گا. اگر بہت رزق کی کثرت اللہ کی محبت پر دلالت نہیں کرتی کہ اللہ سب کو
وہ رزق عطا کرتا ہے. لیکن کبھی اللہ گمراہ اور جاہل لوگوں کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اور ان پر دنیا کو وسیع کر دیتا ہے, اور کبھی اہل ایمان والے جو ہیں, اہل ایمان جو ہے ان پر اس کو تنگ بھی کر دیتا ہے. تو یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کچھ عطا ہونا کہ یہ تو بھائی یہ اضافہ اس لیے ہوا, کسی کے زیادہ رزق ہے, کوئی بھی چیز زیادہ ہے تو بھائی وہ تو اللہ کو بہت پسند ہے شاید اس لیے. اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے, اور کیجیے گا, نوٹ کیجیے گا, اللہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا, مگر ایمان صرف اسی کو عطا کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. بڑی کام کی چیز ہے کہ دنیا تو وہ اس کو بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا, وہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے, لیکن ایمان تو فقط اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو ہم نے کیا مانگنا ہے؟ ایمان مانگنا ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان والا بنایا, اور رزق کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے. سورہ فجر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بتا دیا کہ رزق اگر گھٹے یا بڑھے تو جب انسان جب اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اس کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ رب آزماتا ہے, پھر اسے عزت بخشے, نعمت دے, تو جب بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی, لیکن جب وہ آزماتا ہے, رزق تنگ کر دیتا ہے, تو پھر بندے کہتے ہیں رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ یہ تو امتحان ہے, یہ تو آزمائش ہے. رزق کا گھٹنا بڑھنا, کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث ہوتی ہے, اور کبھی زیادہ رزق جو ہے وہ خیر کا باعث ہوتا ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا, کہ اگر کمی کر دی تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے اپنے پیار کرنے والوں کی لسٹ سے باہر نکال دیا, نہیں, وہی آپ کے لیے بہتر ہے. کبھی رزق کا زیادہ ہو جانا خرابی کا باعث بن جاتا ہے. کیسے؟ انسان کو سرکش بنا دیتا ہے. یہ سورہ شورہ کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے, اور لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر, خوب دیکھنے والا ہے. اللہ کو پتا ہے نا کہ کس نیچر کے لوگ ہیں. ہاں, وہ آگے سے سرکش ہو جائیں گے اور دنیا خراب کر کے بیٹھ جائیں گے, اس چکر میں آخرت خراب ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے دیتے ہیں سب کو. فرما برداروں کے لیے وافر رزق بہترین چیز ہے. سلیمان علیہ السلام کی مثال بھی ہے سورہ صاد کی آیت نمبر 35 سے 39 تک, جو ہے کہ انہوں نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو, یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا. چنانچہ ہم نے ان کو ہوا کو ان کے تابع کر دیا. یہ حضرت سلیمان کی بات کر رہی ہوں میں سورہ کے حساب سے, کہ چنانچہ ہوا کو ہم نے تابع کر دیا, جہاں ان کو پہنچنا ہوتا تھا ان کے حکم پر نرمی کے ساتھ چلتی تھی, اور شیطان بھی مسخر کر دیے جو سب معمار اور غوطہ زن بھی تھے, یعنی جنات وغیرہ بھی نا, اور کچھ دوسرے جو زنجیروں میں جکڑے ہوتے تھے. یہ ہماری عطا ہے, اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو, کوئی حساب نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام جو دعا کی تھی اس کے جواب میں قبول کر کے جو کچھ عطا کیا, اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 35 سے 39 تک کی آیت میں کیا. اسی طرح ایوب علیہ السلام کی مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک بار ایوب علیہ السلام بارہنا غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ کے اوپر گرنے لگ گئیں. ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگ گئے. اتنے میں ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب, کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا, ہاں تیری بزرگی کی قسم, لیکن تیری برکت سے میرے لیے بے نیازی کیوں کر ممکن ہے. یعنی اللہ تو مجھے دے رہا ہے تو میں سمیٹ رہا ہوں نا, تو یہ تو تیری عطا ہے تو میں اس کو سمیٹ رہا ہوں. تو اللہ کا کبھی اپنے بندوں کو دے کر آزمانا ہوتا ہے اور کبھی ان سے لے کر آزمانا ہوتا ہے. اللہ دیتا بھی آزمائش کے لیے ہے اور لیتا بھی آزمائش کے لیے. تو یہ تو انسان کو دونوں حالات میں آزمائش ہوتی ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ اصحاب صفہ تھے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں دین سیکھ رہے تھے, اور وہ کتنا اہم مرحلہ تھا کہ وہ نبی کریم انہیں دین سکھا رہے تھے, مگر وہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. بعض اوقات وہ بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے, تو دیہاتی لوگ کہتے تھے یہ پاگل تو نہیں ہے یہ لوگ کہ یہ پھر بھی دین سیکھ رہے ہیں, جائیں اپنا کوئی روزی روٹی کمائے جا کے یہاں بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں اگر کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ کھانا کھایا تو ضرور اس میں ایک وقت صرف کھجوری ہوتی تھی. یہ نہیں کہ ہر دفعہ کوئی الگ الگ کھانے چل رہے تھے, نہیں. رزق کے حوالے سے چند اور باتیں جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں اور یاد رکھنے کی ہیں کہ دیکھیں ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. رزق سے بھاگنے والا بھی رزق کو پا کر ہی رہتا ہے. رزق کی تلاش میں نکلنا
چاہیے، منع نہیں ہے کہ آپ رزق کی تلاش میں نہیں نکلو، رزق کی تلاش کا حکم ہے۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو۔ رزق کی تلاش کرنے میں عبادت نہ ضائع کر دینا۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ رزق تم اللہ کے ہاں ہی تلاش کرو، یعنی حرام چیزوں پہ رزق تلاش کرنے نہ چلے جاؤ، ایک، اور دوسرا اس کی عبادت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ رزق تلاش کرنے میں اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نماز پوری کر لی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل سے حصہ تلاش کرو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی کہ جمعے کے دن کتنا امپورٹنٹ دن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی یہ قید نہیں لگائی کہ آپ بیٹھے رہو بس بجا نماز پہ، نہیں، اللہ نے کہا آپ نماز پڑھ لی، جمعے کی نماز ہو گئی، پھیل جاؤ، جدھر جانا ہے چلے جاؤ، اپنا جو رزق تلاش کرنا ہے اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کو رزق ہے وہ، اور بہت یاد کرو، یعنی ذکر کرو نا، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ رزق تلاش کرنے کے دوران بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور رزق حلال طریقوں سے کرنا چاہیے اور عبادت کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ کی یاد کو اپنے پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، اللہ کی یاد کے ساتھ عبادت کے ساتھ حلال رزق تلاش کرنے نکلنا چاہیے۔ زمین پر چلنے پھرنے اور رزق کمانے کھانے کا حکم ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیے، سو اس کے کندھوں پر چلو اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رزق کی تلاش کے لیے جانا جو ہے نا انبیاء کی سنت ہے۔ ہمارے جو نبی اتنے اہم فریضے کے لیے دنیا میں آئے وہ بھی اپنے رزق کی تلاش کے لیے نکلے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں، یہ صحیح بخاری سے۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے وقت کے نبی آ رہے ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رزق تلاش کرنے گئے ہیں، یعنی باپ آ رہا ہے ملنے بیٹے کے پاس، بیچارہ آگے رزق تلاش کرنے گیا اتنے، ایک دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی۔ تو یہ نبیوں کی سنت ہے رزق تلاش کرنا، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ تو اور یہ صحابہ کی صفت ہے۔ اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے، اللہ کا فضل تلاش کریں گے، یعنی کہ اللہ کے رزق کو تلاش کرنے کے لیے سفر کرنا، چلے جانا، یہ صحابہ کی صفت ہے، کیونکہ صحابہ نے بھی اپنا وطن چھوڑا اور دوسری جگہوں پہ گئے۔ تو رزق کی تلاش میں اعتدال سے کام لینا چاہیے، پاگل نہیں ہو جانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا، اور رزق کو بڑھانے کے اسباب، ہر کوئی چاہتا ہے میرا رزق بڑھے۔ اب لکھ لیں، سب سے پہلے نوٹ کر لیں کہ رزق کو بڑھانے والے جو اسباب ہیں ان میں سب سے پہلے ایمان اور تقوی اختیار کرنا، اور سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل پیش کر دی ہے کہ ایمان اور تقوی جو ہے وہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رزق بڑھے تو، اور ہم جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا کر دے گا، اللہ اس کو اس کی جگہ سے، اس جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اور ایمان، اور پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے سے رزق بڑھتا ہے، دوسرا کیا بتایا؟ ایمان اور عمل صالح کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کر دیا۔ اور دیکھیں نا، ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی شرط بھی ہے، اس سے رزق کا وعدہ ہے۔ اور عبادت، اور نمبر 3 کیا ہے؟ عبادت کے لیے خود کو فارغ کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو بے نیازی سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا۔ اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل و مصروفیت سے بھر دوں گا۔ یعنی اللہ اکبر، آپ دیکھیے کہ نبی کریم نے کتنے آسان لفظوں میں بات سمجھا دی کہ اگر تم اللہ کے لیے عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگے اور تم صرف اگر تم، مطلب پہلی بات یہ کہ اگر تم آدم کی اولاد، اگر تم عبادت کے لیے فارغ ہوگے تو اللہ تمہارے دل کو بے نیازی بھی دے گا اور تمہیں کھلا اور پاکیزہ رزق بھی دے گا۔ لیکن اگر تم بالکل ہی کاموں میں پڑ جاؤ، ہائے میں یہ کام نہ کیا تو بالکل میرے تو بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، وہ بھی، اور اس میں عبادت کو اگنور کرتے جاؤ، عبادت کا ٹائم ہو رہا ہے تو کوئی ہو رہا ہے تو ہونے دو، کام ہی نہیں ختم ہو رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تمہارے دل کو فقر سے اور تمہارے ہاتھ کو مصروفیت سے اور مصروف کر دیے جاؤ گے، اور دل میں اور تمہارے غربت ہی چلتی رہے گی کہ ہائے
اور بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، وہ بھی کر لوں. تو عبادت کے لیے خود کو اگر اپنے رزق کی تلاش کے ساتھ ساتھ جو لوگ فارغ کرتے ہیں ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. فرائض کی ادائیگی میں نوٹ کر لیجئے اللہ کی اطاعت سب سے پہلے ہے، پھر نیکی کے کام کرنا، پھر شکر گزار بننا، پھر توبہ استغفار کرنا، اور پھر تسبیحات سے رزق ملتا ہے. دیکھیں اس کے لیے الگ الگ ہمارے جیسے تسبیحات سے جو رزق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے سے مخلوق کو رزق ملتا ہے. اسی طرح پے در پے جو لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ رزق میں ہمارا رزق خرچ ہو رہا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے. صلہ رحمی جو بندہ کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، جو دوسروں پہ خرچ کرتا ہے اس کا رزق بڑھتا ہے، اور کمزور لوگوں کا جو خیال رکھتے ہیں اس کی بدولت ان کا رزق بڑھتا ہے. طالب علموں پہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا رزق بڑھتا ہے. اور 3 لوگوں کا رزق تو خاص طور پر اللہ کے ذمہ ہے. وہ شخص جس نے اپنا گھر جو ہے وہ اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوگا، اور وہ شخص جو مسجد کی طرف نکلا اس کا بھی اللہ ضامن ہے، اور وہ شخص جو جہاد میں گیا اس کا بھی اللہ ضامن ہے. تو رزق کے حصول کے لیے 4 کام بہت ضروری ہیں، یہ بھی لکھ لے اپنے پاس کہ 4 چیزیں رزق لاتی ہیں. ٹھیک ہے؟ کون سی؟ رات کا قیام، رات کو کھڑے ہونا قرآن پڑھنے کے لیے، سحری کے وقت کثرت سے استغفار کرنا اور صدقہ کرتے رہنا، نمبر 3، اور نمبر 4، اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا. یہ 4 چیزیں آپ کے رزق میں اضافہ کرتی ہیں. اور رزق میں کمی کیا چیزیں کرتی ہیں، رزق سے محروم کرنے والے سبب کیا ہے وہ بھی نوٹ کر لیں. نمبر 1، تقوی کو ترک کر دینا، نافرمانی کرنا. نمبر 2، ناشکری جو ہے رزق کی بربادی کا سبب بنتی ہے. گن گن کر رکھنا، اس کو خرچ نہ کرنا، گن گن کے رکھنا، یہ بھی رزق کو کمی کرتی ہے. رزق خرچ نہ کرنے سے مال تلف ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. قطع رحمی کرنا، جو رشتوں کو کاٹتے ہیں لوگ، دنیا کا صرف دنیا کے ہم اور غم میں مبتلا رہتے ہیں، انہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ اور کیا ہو رہا، بس یہ بھی کما لیں وہ بھی کما لیں، یہ کیوں نہیں ہے میرے پاس، وہ کیوں نہیں ہے میرے پاس، وہ اس کے پاس ہے تو مجھے بھی لینا ہے. جو دنیا کے غم میں مبتلا رہتے ہیں ان کے پھر رزق نہیں بڑھتے. اور لوگوں سے جو توقع رکھتے ہیں، لوگوں سے مانگنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ اس کا یہ ہتھیا لوں، اس کا وہ ہتھیا لوں، وہ مجھے وہ دے دے، ان کا بھی رزق نہیں بڑھتا. جو شخص حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے نا، اللہ اس پر تندرستی کا دروازہ کھول دیتا ہے. یعنی مانگنا اتنا ناپسندیدہ ہمارے دین میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اس نے اسے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی وہ حاجت تو پھر دور نہ ہوگی، نہیں ہوگی اگر اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. اور جس نے اسے اللہ پر پیش کر دیا تو ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو بے پرواہ کر دیں گے، یعنی اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. اور رزق میں بڑھنے کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے. سورہ المائدہ میں ہے وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. اور جب بندہ اللہ سے رزق مانگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور رزق عطا کرتے ہیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے رزق مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کریں گے، رزق دیں گے. اس لیے طیب رزق کی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے علم نافع یعنی نفع دینے والا علم اور رزق حلال اور عمل جو مقبول ہو اس کا سوال کرتی ہوں. تو آپ لوگوں کو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، حلال رزق کی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اپنے حلال رزق کے ذریعے سے ہماری کفایت فرما اور ہمارے اوپر مہربانی فرما اور ہمیں حرام سے محفوظ رکھ. اسی طرح فقر سے اور فقر و فاقہ سے بچنے کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ضرورتوں پر اپنی کفالتوں کی نظر رکھ اور ہمیں ایسا بھی نہ بنا، ظالم نہ بنا کہ ہم دوسروں پہ ظلم کریں، اور ہمیں مظلوم بھی نہ بنا کہ ہم دوسروں کے آگے مظلوم بن کے کھڑے رہیں، بلکہ ہماری ساری جو بھی ضروریات ہے اپنے خزانوں سے پوری کر دے. پھر اسی لیے اولاد کے لیے بھی رزق کی دعا کرنی چاہیے، اور اولاد کے لیے بھی ہر طرح کی دعا کرنی چاہیے. بچوں کو رزق کی دعا بھی دینی چاہیے، دوسروں کو بھی دینی چاہیے. اپنے جو نوکر ہیں، جو خادم ہیں، ان کے لیے بھی رزق میں برکت کی دعا دینی چاہیے. اور اپنے لیے خاص طور پر اپنے لیے بڑھاپے کے وسیع رزق کی دعا بھی ضرور مانگنی چاہیے کہ یا اللہ جب ہمارا بڑھاپا آ جائے اور ہماری عمر ختم ہونے لگے تو اس وقت ہمارے رزق کو وسیع کر دینا. دیکھیے کہ بڑھاپے میں تو انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، زیادہ لک آفٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اسی طرح سے بڑھاپے کے وسیع رزق کی بھی دعا کرنی چاہیے. اور رزق کی وجہ سے دنیا کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے کہ یہ صحیح مسلم سے روایت ہے کہ اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا رزق ہے، اور میری آخرت درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے،
اور میری زندگی کو ہر بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا سبب بنا دے، آمین۔ اور برکت اور بہترین رزق کی دعا مانگنی چاہیے، اور تمام جیسے رزق ہیں، دودھ پیتے وقت، پھل کھاتے وقت، کھانا کھاتے وقت، اور سب چیزوں پر دعائیں پڑھنی چاہیے، اور اپنے اللہ نے جو رزق دیا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ مقرر کردہ رزق ہمیں ضرور مل کر رہے گا، پورے یقین سے اللہ سے ہی رزق مانگنا چاہیے، اور رزق کی تلاش میں معیار روی اور حلال طریقے کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ رزق کے بارے میں پوچھے جانے والے سوال کی جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ حلال، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں رزق دیا، کدھر خرچ کیا، تو اس کے لیے ہم اس دنیا میں اچھے اس کو نیک کاموں پر خرچ کریں گے، تو حلال ذرائع اختیار کرنے، حرام سے بچنا ہے، اللہ نے جتنا رزق دیا ہے اسی پر راضی رہنا چاہیے، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا چاہیے، اللہ کے رزق پر قناعت اختیار کرنی چاہیے، اور رزق کو پا کر کبھی بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے خاص طور پہ یہ کہا، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ جب آپ کو زیادہ کھلا رزق دے، جتنا زیادہ رزق ملے اتنا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنی آخرت بنانی چاہیے، نہ کہ اسے ادھر ضائع نہیں کر دینا چاہیے، اسراف نہیں کرنا چاہیے، اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمارے کھانے کمانے والے سلامت رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا پاکیزہ رزق دے اور اپنے دین کے کاموں میں اور اپنے پسندیدہ کاموں میں لگا دینے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔